یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا دیبرن پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است اللہ پاک کی بے حد و بے پناہ حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ان گنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق تعظیم صدر محفل حضرت قبلہ پیر سید تمیز الدین شاہ صاحب چشتی نصیری دامت برکاتم العالیہ، اسٹیج کی زینت عظیم عالم دین حضرت قبلہ مفتی محمد صدام صاحب سلطانی، حضرت قبلہ عبدالرؤوف صاحب سلطانی دامت برکاتم العالیہ، حضرت قبلہ علامہ قاضی شکور الہی صاحب اور میرے مربی اور محسن عظیم عالم دین حضرت قبلہ حافظ جواد المصطفیٰ خرم صاحب زیدہ شرفہ، دیگر جمیع احباب طریقت اور احباب اہل سنت، اللہ پاک تمام احباب کا آنا اسے اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ قاری صاحب اور ان کو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سٹیج پہ آئیں گے تو سندھی ٹوپی سلطانی پیش کروں گا اور آپ یہ سروری قادری تاج ہے جو آپ نے مجھے عطا کیا، اور محفل کی زینت ہے عظیم عالم دین حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتم العالیہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہمارے اس علاقے کی جان اور پہچان مخلصی فی اللہ، کوچا کوچا، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، آقا کریم کی عشق و محبت، اہل بیت اطہار کی عشق و محبت، سرکار کے صحابہ کی عشق و محبت، اور آقا کریم کی امت کے اولیاء عظام کی شان و عظمت کو بیان کرنے والے جناب صاحبزادہ بھائی کیسر شہزاد سلطانی صاحب دامت برکاتم العالیہ، اور یہ سارے کا سارا تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کے جمیع احباب اور ان کے رفقا حضور جگر گوشہ سلطان باہو حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد ندیم سلطان صاحب لا زالت شموس و افسال تاریاتن کے زیر سایہ یہ سارا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت کو عمر خضری عطا فرمائے، اور میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
میں نے بھائی وارسی صاحب کی خدمت میں یہ خود گزارش کی تھی کہ آپ سرکار کی یہ نعت شریف پڑھیں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے. تھوڑی دیر میں بھی اپنی حاضری پیش کروں گا اور عنوان میرا یہی ہوگا کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جہاں بھی سرکار کے دیوانے بستے ہیں، جس گھر کے اندر بھی ہو، جس گلی کے اندر ہو، جس کوچہ کے اندر ہو، جس محلے کے اندر ہو، وہ ہر لہجہ ہر گھڑی آقا کریم کی ذات اطہر پر درود و سلام کی کثرت تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب سرکار کے میلاد والا مہینہ آتا ہے وہ گھروں کو سجا کے، گلیوں کو سجا کے، گلی محلوں میں چراغاں کر کے اور عین سرکار کے یوم میلاد اپنے وجود کو معطر کر کے، عمدہ لباس زیب تن کر کے، گھروں سے جلوس کی شکل میں باہر نکل کر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی عملی تفسیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں، مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں، اب گاتی پھرو ہواؤ سرکار آ گئے ہیں، اور خوشیوں کا یہ سما ہے گھر گھر کرو چراغاں راہوں کو بھی سجاؤ سرکار آ گئے ہیں، راہوں کو بھی سجاؤ سرکار آ گئے ہیں، اور دونوں جہاں کے والی آئے ہیں بے سہارو، ارے بولو بھی بے نواؤ سرکار آ گئے ہیں، بولو بھی بے نواؤ سرکار آ گئے، بولو بھی بے نواؤ سرکار آ گئے۔ یہ ہمارے سارے کے سارے انتظامات یہ خالصتاً اس لیے ہوتے ہیں کہ سرکار خوش ہو جائے، اور یقیناً جب سرکار خوش ہو جاتے ہیں تو پھر رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دارین میں ہماری بگڑی بن جاتی ہے، دارین میں ہماری بگڑی بن جاتی ہے۔ کسی سے بھی پوچھو کہ سرکار کی عشق و محبت میں یہ جو کام بھی کیا جاتا ہے اس کا مدعا کیا ہے، وہ کہتا ہے یہی ہے کہ سونے سرکار مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں سرکار راضی ہو جائے، جب سرکار کو راضی کر لیا تو سمجھے ہم نے خدا کو راضی کر لیا، ہم نے رب کو راضی کر لیا۔ ہم سب رب کو راضی کرنا چاہیں، ہم سب سرکار کو راضی کرنا چاہیں، پتہ ہے رب کیا چاہتا ہے، پتہ ہے رب کیا چاہتا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے کہ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین۔ سونیا ساری کائنات یہ چاہتی ہے میں رب راضی ہو جاؤں، ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں، اور میں کائنات کا خالق اور مالک ہو کر یہ چاہتا ہوں سونیا دارین میں تو راضی ہو جا، میں کائنات کا خالق اور مالک ہو کر یہ چاہتا ہوں سونیا دارین میں تو راضی ہو جا، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے
آئے محمد تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میری صوم صلاتاں، میری حج زکاتاں، میں مکتی گل مکا دے ماں، میری جند بھی تو میری جان بھی تو، مکتی گل مکا دے ماں، میری جند بھی تو میری جان بھی تو۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اس عظیم تر پیغمبر کو دیکھنے کے لیے محبت والی آنکھ بھی چاہیے، سبحان اللہ دل میں بغض ہو، دل میں قدورت ہو، دل میں عداوت ہو تو نظر میں کبھی بھی محبت اور عشق نہیں آ سکتا، کبھی بھی نظر کے اندر عشق نہیں آ سکتا۔ پتہ ہے باری تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ کس انداز میں محبت کی بات کی ہے، اور یقین جانے پریشان نہ ہوا کریں، یہ جو دائیں بائیں سے آوازیں آتی ہیں نا اس پہ کان نہ دھرا کریں، میں علماء کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میلاد پڑھنا بھی عبادت ہے، میلاد سننا بھی عبادت ہے، میلاد منانا بھی عبادت ہے، اور میلاد کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، میلاد کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یار دلیل کیا ہے؟ قرآن دیکھیں ثواب ملتا ہے کوئی نہیں، یقین ہے نا ساروں کا؟ قرآن دیکھیں ثواب ملتا ہے کوئی نہیں، قرآن میں میلاد آدم کا ذکر ہے کوئی نہیں، ہے میلاد عیسیٰ کا ذکر ہے، میلاد موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے، وہ پڑھیں گے تب بھی ثواب، سنیں گے تب بھی ثواب، سنائیں گے تب بھی ثواب، دیکھیں گے قرآن کو اس میلاد کے ذمر میں تب بھی ثواب۔ اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات ثواب کے حوالے سے جدا جدا نہیں ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا توحید قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھی جائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بدلے میں ہم پڑھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم پڑھیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہم پڑھیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ہم پڑھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان تمام پر وہی ثواب ہوگا رب کعبہ کی قسم جو یا ایھا المزمل پڑھنے پہ ہوگا، یا ایھا المدثر پڑھنے پہ ہوگا، یاسین پڑھنے پر ہوگا، طٰہٰ پڑھنے پر ہوگا، اور والضحیٰ پڑھنے پر ہوگا۔ والضحیٰ کے اندر اللہ نے کوئی نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے کی بات کی ہے، کوئی حج کرنے کی بات کی ہے، کوئی روزہ رکھنے کی بات کی ہے؟ نہیں، اللہ نے دعا کے اندر خالصتاً اپنے حبیب کے رخ زیبا کی تابعانیوں کی بات کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آج ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق الفاظ کو نعت کا جامہ پہنا کر یا سنتے ہیں یا سناتے ہیں، ہر کسی کا
اپنا اپنا انداز ہے اور موضوع سب کا ایک ہوتا ہے کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو فرمایا نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، بس اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا۔ اب نادانوں نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب معاذ اللہ محمد مصطفیٰ سے ناراض ہو گیا ہے یا معاذ اللہ روٹ گیا ہے۔ نادان تھے نا، ان کے دل میں یہ بات تھی، بعض کے لبوں پہ آئی، لیکن اسلوب قرآن دیکھیں، میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ 18 یا 20 دن یہ سلسلہ وحی کا تھوڑی دیر کے لیے رکا اور لوگوں نے معاذ اللہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ آقا کریم کے قلب اطہر پر ملال کی کیفیت گزری۔ بھئی سرکار کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ سرکار کے قلب اطہر پر ملال کی کیفیت گزری۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، ذہن میں رکھیے گا، وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اور لوگوں نے معاذ اللہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی، اب اللہ رب العزت جب اس وحی کے سلسلے کو بحال فرماتا ہے تو اللہ رب العزت کوئی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنی توحید کی بات بھی نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، معنی کیا بنا کہ میرا پیغمبر عظیم ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ۔ اب میں اس کے معنی کی طرف اگر جاؤں، علماء کرام کی موجودگی میں علامہ ابن منظور افریقی آپ لکھتے ہیں کہ اہل عرب جب دہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں دن کے 24 گھنٹے وہ مراد لیتے ہیں، 12 گھنٹے دن کے بھی اور 12 گھنٹے رات کے بھی، پورا دن مراد لیا جاتا ہے۔ اب بات ذہن میں رکھیں بیٹا، تھوڑی سی توجہ رکھیں، وہ ٹوٹا ہوا وحی کا سلسلہ جب دوبارہ بحال ہو رہا ہے، یہ نادان معاذ اللہ سمجھتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب معاذ اللہ محمد مصطفیٰ سے روٹ گیا ہے یا ناراض ہو گیا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا سلسلہ جب دوبارہ جڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سونیا تو ان کی باتوں کی طرف کان نہ دھر، یہ کیا جانے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سونیا یہ تیری پہچان کیا جانے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں سونیا وَالضُّحَىٰ، یہ کہتے ہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا یا ناراض ہو گیا، میں تیرا رب ہو کے اعلان کرتا ہوں سونیا مجھے تیرے دن کی بھی قسم، مجھے تیری رات کی بھی قسم، دن کی بھی قسم اور رات کی بھی قسم، تم کہتے ہو ناراض ہو گیا۔ اور دہا اور لیل کا ایک بڑا خوبصورت معنی تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے نقل فرمایا، متعدد معنی آپ نے نقل فرمائے، بس ایک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ۔ پھر بات وہی کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ وحی کا سلسلہ جب دوبارہ بحال ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا وَالضُّحَىٰ، دہا سے مراد ہے آقا کریم کا یوم میلاد، اور لیل سے مراد ہے آقا کریم کی شب معراج۔ دہا سے مراد آقا کریم کا یوم میلاد
اور دہا سے مراد آقا کریم کا یوم میلاد اور لیل سے مراد میرے آقا کی شب معراج۔ اب دیکھیں یہ نادان سمجھتے رہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب محمد سے روٹ گیا۔ چند دن کہیں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہوا، جب جڑا تو رب نے فرمایا سونیا یہ کیا جانے کہ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میں تیرا مالک اور خالق ہو کے اعلان کرتا ہوں والضحیٰ واللیل۔ سونیا جس دن تو اس آب و گل کے جہان میں آیا مجھے اس دن کی بھی قسم، اور جس رات تو عرش اولا پہ گیا مجھے اس رات کی بھی قسم۔ کہتے ہو کہ یہ ناراضگی ہے؟ رب کہتا ہے سونیا جس دن تو اس آب و گل کے جہان میں آیا تیرا میلاد ہوا مجھے اس یوم میلاد کی بھی قسم، اور جس شب میں نے تجھے عرش اولا پہ بلایا اس شب معراج کی بھی قسم۔ کمال درجے کی بات۔ اب آئیں ذرا محبت والوں کی بات کرتے ہیں۔ محبت والے اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ جس کے دل میں محبت نہ ہو وہ خالی معنی کر دیتا ہے دن کی قسم اور رات کی قسم۔ اہل محبت کی بات سنیے، اہل محبت کیا کہتے ہیں؟ بھئی شان نزول دیکھو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جب تمہیں بیک گراؤنڈ پتا چلے گا پھر تمہیں پتا چلے گا یہاں دہا اور لیل سے مراد کیا ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل، یہ کیا جانے کہ سونیا تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں سونیا والضحیٰ، چاش کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ زیبا کی قسم، چاش کی طرح چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے تیرے رخ زیبا کی قسم۔ سونیا یہ کیا جانے تیرا مقام اور مرتبہ، یہ کیا جانے۔ ارے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو اعلان کرتے رہے کہ میرا پیغمبر عظیم ہے۔ اٹھائیں بخاری مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، دیگر کتب حدیث اٹھائیں، ایک نام آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کثرت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کا نام آتا ہے۔ جب سرکار اس جہان سے ظاہراً پردہ فرما گئے، پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کا معمول کیا تھا؟ بسم اللہ بسم اللہ، آپ گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاتے اور جو بھی آنے والا ہوتا اسے روکتے اور پوچھتے کہ تم نے میرے سرکار کا رخ زیبا دیکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے سرکار کا رخ زیبا دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا میں نے دیکھا ہے آپ اسے جانے دیتے۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پھر دوسرا آتا اس سے پوچھتے تم نے میرے سرکار کا رخ زیبا دیکھا ہے؟ کیا بات ہے، اگر وہ کہتا نہیں دیکھا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سامنے بٹھاتے اور یہی اعلان ہوتا کہ میرا پیغمبر عظیم ہے۔ وہ اعلان کیا ہوتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاؤں میرے سرکار کا اس جہان میں آنا کیسا تھا اور میرے سرکار کا شب معراج عرش اولا پہ جانا کیسا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے سرکار کی سیرت کیا تھی، کردار کیا تھا، میرے سرکار کی گفتار کیسی تھی، میرے سرکار کا اٹھنا کیسا تھا، میرے سرکار کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے سرکار کا چلنا کیسا تھا، میرے سرکار کا بولنا کیسا تھا، میرے سرکار کے معجزات کیا تھے۔ بتلاتے بتلاتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور روتے روتے کہتے میرے ماں باپ محمد عربی پر قربان ہو، رب کعبہ کی قسم میں نے نہ محمد سے پہلے کوئی محمد جیسا دیکھا نہ محمد کے بعد کوئی محمد جیسا دیکھا۔ میرا پیغمبر عظیم ہے،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارم تو تنہا داری آنچ خوباں ہما دارم تو تنہا داری کہ ایسا ہے تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور واہ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے خود طالب دیدار سونے چاش کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ زیبا کی قسم چاش کی طرح تیرے چمکتے ہوئے رخ زیبا کی قسم حضرت ثمامہ بن سلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے جب لشکر یمامہ میں شامل تھے اور بعد میں جب گرفتار ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن رہے آقا کریم کے رخ زیبا کی زیارت ہوتی رہی آقا کریم آپ کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے 3 دن کے بعد جب میرے سرکار نے حکم ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو چھوڑ دیا گیا اب دیکھیں جو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کا عالم کیا ہوا کرتا ان کا عالم کیا ہوتا ہے آپ گھر نہیں گئے قریب ہی ایک باغ کے اندر گئے غسل فرمایا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین مجھے کائنات کے سارے ادیان میں سب سے افضل اور اعلیٰ دکھائی دیتا ہے اور فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم آپ کا رخ زیبا مجھے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ دکھائی دیتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ویسے نہیں فرمایا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے ارے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ویسے نہیں لبوں پہ جاری ہوتا کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانا نے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانہ کھاں جس شانہ تو شانہ سب بڑیاں ویسے ہی نہیں زبان سے جاری ہوتا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور کروں مدح اہل دب الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں میرا پیغمبر میرا پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک تحریر فرمایا آپ سے مروی ہے ایک دیہاتی اس نے اسلام قبول کیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس کی لبوں پر یہ بات تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میری بارگاہ میں میری نظر میں ماں باپ سے بڑھ کر آپ کا مقام و مرتبہ ہے میرے مال و متاع سے بڑھ کے میری آل و عیال سے بڑھ کے اور حتیٰ کہ میری جان سے بھی بڑھ کے آقا مجھے آپ کی جان زیادہ عزیز ہے اور فرماتے ہیں کیفیت یہ ہو گئی ہے آپ کی محبت میں کہ میرے ظاہر پر بھی آپ کی حکمرانی ہے میرے باطن پر بھی آپ کی حکمرانی ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے گیا
بس اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں. یہ ساری کی ساری اس کی تشریح کے اندر کی ودھا سونیا چاش کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ زیبا کی قسم. اب لیل کی بات ہے. جو خشک لوگ ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں رات کی قسم، لیکن اہل محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ویسے نہیں فرمایا لیل کی قسم. یہ لیل کیا ہے؟ فرمایا سونیا رات کی تاریکی کی طرح تیری شانوں پر لہرانے والی سیاہ زلف عنبرین کی قسم. سونیا تیرے چہرے کی تابانیوں کی بھی قسم اور تیری شانوں پر لہرانے والی زلف عنبرین کی بھی قسم کہ تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے روٹھا ہے، بلکہ وعدہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونیا تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. بس اس محفل کے حوالے سے ایک آخری بات کر کے یہاں میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ 10:36 ہو گئے. یہ ضروری سمجھتا ہوں میں نے اس لیے یہ 4-5 منٹ آپ بات میں لینے لگا. اچھی جو سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ توجہ رکھیے گا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ بتلائیں جو سرکار کی آمد پاک پر راجہ نصیر صاحب خوشیاں مناتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ حوالہ میرے پاس موجود ہے فتاویٰ رضویہ شریف کا. حضور ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے ان احباب سے پوچھی جو سرکار کی بارگاہ کے حضوری ہیں. حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی سرکار کی بارگاہ کے حضوری ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ بات میں نے ان سے پوچھی جو سرکار کی بارگاہ کے حضوری ہیں. تو فرماتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھی تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یار جب ہمیں رخ زیبا کی زیارت نصیب ہوئی اور ہماری سرکار کی مجلس کے اندر حاضری نصیب ہوئی، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی. میں تفصیل میں نہیں جاتا. جب ان کی حاضری ہوئی سرکار کی بارگاہ میں، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا کہ حضور آپ فرمائیں جو آپ کی آمد پاک پر خوشیاں مناتے ہیں، حضور یہ کیسا عمل ہے؟ تو جواب آیا من فرح بنا فرحنا بھی، کہ جو ہماری آمد پر خوشیاں مناتے ہیں ہم اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یار سرکار کا ذکر کیا جائے اور اللہ خوش نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. بس سرکار کا ذکر ہماری اس جہان میں آنے سے پہلے بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے. جب ہم نہیں ہوں گے ذکر اس وقت بھی بلند ہوگا. آؤ جو اس ذکر کے لڑ لگا، اس دامن رحمت کے اندر آیا، اللہ نے اسے بھی 4 چاند لگائے. ہم بھی اس بات کا تہیہ کریں کہ جہاں ہم سرکار کے میلاد کو مناتے ہیں وہیں ہم آقا کریم کی سیرت مطہرہ کو اپنائیں گے. ہم سرکار کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے. ہمارا اڑنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کردار، ہماری گفتار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.